أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. معزز عازمین حج، آپ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو استطاعت عطا فرمائی اور حج جیسے مقدس سفر کے لیے چن لیا. وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے، لیکن حج کے لیے روانگی سے قبل باقاعدہ تربیت حاصل کر لی جائے تو اس سفر کو آسان بنایا جا سکتا ہے. وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کی تربیت کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں. آپ کو چاہیے کہ ان سے پوری طرح استفادہ کریں. امید ہے کہ آپ نے سفر حج کی تیاری شروع کر دی ہوگی، لیکن سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے اہم باتوں کو ذہن نشین کر لیں. معزز عازمین حج، حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے جو کہ جسمانی اور مالی استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں شک نہیں کہ حج جسمانی لحاظ سے خاصا مشکل سفر ہے. حج ایک امتحان ہے، یہاں تنگی اور دشواری ضرور پیش آئے گی. ہمارا یہ کام نہیں کہ دشواری کو دشواری کہہ کر خود کو بے حوصلہ کر لیں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تنگی کو کشادگی میں تبدیل کریں. اسی لیے حج کی نیت میں سفر حج کی آسانی کے لیے دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. حج ایک عظیم عبادت ہے اور ہمیں محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے. اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا ہی دراصل اس عبادت کی شان ہے. آپ کو چاہیے کہ حج کے دوران آپس میں لڑائی جھگڑے سے گریز کریں اور اللہ کے مہمان بننے کا صحیح حق ادا کریں. حج کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، سعودی قوانین کا احترام کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے ساتھیوں کے آرام کا خیال رکھیں. حج کی درخواست جمع کرانے کے لیے 2 اسکیمیں ہیں، گورنمنٹ اسکیم اور پرائیویٹ اسکیم. گورنمنٹ اسکیم کے تحت آپ کے لیے حج کے تمام انتظامات حکومت کرتی ہے، جبکہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت تمام انتظامات کرنا حج گروپ آرگنائزرز کی ذمہ داری ہے. اس مقصد کے لیے وزارت گروپ آرگنائزر کو رجسٹر کرتی ہے اور ان کی فہرست اخبارات میں شائع کرتی ہے. آپ صرف وزارت کے منظور شدہ آرگنائزر سے ہی رابطہ کریں اور ان کے ساتھ حج پیکج کا انفرادی معاہدہ ضرور کریں. معاہدے کی 2-3 کاپیاں بنوا کر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں. معاہدے پر اپنے اور آرگنائزرز کے علاوہ 2 گواہوں کے دستخط ضرور کروا لیں تاکہ بعد میں قانونی چارہ جوئی کی جا سکے. معزز عازمین حج، سفر حج کی تیاریوں کے 2 پہلو ہیں، ایک روحانی یا باطنی پہلو اور دوسرا عملی یا ظاہری پہلو. روحانی یا باطنی پہلو میں یہ باتیں شامل ہیں: اصلاح نفس، نماز کی درستگی، مناسک کے حج سیکھنا اور حقوق کی ادائیگی. جبکہ عملی یا ظاہری تیاریوں میں یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر مشکل سفر کے لیے تیار کیا جائے. اس لیے زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے اور باجماعت نماز پڑھنے کی عادت اپنائیں. تربیتی پروگراموں کا شیڈول قریبی حاجی کیمپ یا ضلعی انتظامیہ سے معلوم کر لیں اور ان پروگراموں میں شرکت کر کے انتظامی امور اور مناسک کے حج کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں. وزارت مذہبی امور کی جانب سے حج کے لیے روانگی کے اطلاع نامے بذریعہ ڈاک عازمین حج کو روانہ کر دیے جائیں گے.
روانگی سے کم از کم 10 روز قبل تمام عازمین حج کو گردن توڑ بخار کا ٹیکہ لگوا کر پیلے رنگ کا کارڈ حاصل کرنا ضروری ہے۔ ٹیکہ لگانے کا انتظام وزارت مذہبی امور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے ذریعے کرے گی، جبکہ متعلقہ حاجی کیمپ میں بھی ٹیکے لگانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ حج کے دوران اکثر حجاج کرام فلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ فلو ویکسین کا ٹیکہ بھی لگوا لیا جائے۔ سامانی سفر رکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہلکا اور ضرورت کا سامان ہی ساتھ لے کر جائیں۔ آپ کے سامان کا وزن 35 کلو گرام سے زائد نہ ہو۔ زائد وزن پر ایئر لائن فی کلو گرام کے حساب سے مزید کرایہ وصول کرے گی۔ کوشش کریں کہ 35 کلو گرام سے بھی کم وزن کا سامان لے کر جائیں، کیونکہ واپسی پر تحائف کی خریداری سے وزن مزید بڑھ جائے گا۔ ضروری سامان کے لیے ایک مناسب سائز کا سوٹ کیس کافی ہے، اس کے علاوہ چھوٹا دستی بیگ بھی ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ سامان رکھتے وقت یہ تسلی کر لیں کہ آپ نے یہ ضروری چیزیں رکھ لی ہیں۔ مردوں کے لیے احرام کی 4 عدد انسلی چادریں یا 4 عدد بڑے تولیے کے احرام یعنی 2 جوڑے احرام کی چادریں۔ عورتوں کے لیے سر پر باندھنے کے لیے 1 مربع میٹر احرام کے 2 رومال، سفید یا ہرکے رنگ کی عبا یا اوڑھنے کے لیے بڑی چادر۔ مرد حضرات کے لیے احرام کے بیلٹ، 1 جوڑا بند جوتا یا چپل، حالت احرام میں پہننے کے لیے ہوائی چپل، روزمرہ پہننے کے لیے 4 جوڑے کپڑے اور موسم سرد ہونے کی وجہ سے گرم چادر، 1 سویٹر، تولیہ، تسبیح، ڈوری یا رسی، صفائی کے لیے کپڑے کا بڑا ٹکڑا، ٹوائلٹ پیپر، بڑا مارکر، پلاسٹک کے ضروری برتن مثلاً پلیٹ، گلاس، پانی والی بوتل، چھوٹے چمچ، فالتو سامان رکھنے کے لیے بڑا اور مضبوط شاپنگ بیگ، دستاویزات رکھنے کے لیے گلے میں لٹکانے والا بیگ، حجامت کا سامان، دانت صاف کرنے کا برش، مسواک، شیشہ، نظر کی اینک اگر ضرورت ہو، خط و کتابت کے لیے سادہ کاغذ، لفافے اور قلم وغیرہ۔ اپنے اٹیچی کیس میں سامان رکھنے کے بعد اس پر نام، پاسپورٹ نمبر، مکتب نمبر، بلڈنگ نمبر، گروپ نمبر، پاکستان کا پتہ اور فون نمبر ضرور لکھیں۔ بعض اوقات سامان پر کوائف کے سٹیکر لگا دیے جاتے ہیں جو سامان کی ہینڈلنگ کے دوران اتر جاتے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ بڑے مارکر سے سامان پر کوائف درج کریں تاکہ شناخت کرنے میں آسانی رہے۔ ایک اہم بات یاد رکھیں کہ کھانے پینے کی ہر قسم کی اشیاء ساتھ لے جانے کی ممانعت ہے، اس لیے یہ چیزیں مثلاً آٹا، چاول، گھی، مٹھائی، پھل، بسکٹ وغیرہ ہرگز ساتھ لے کر نہ جائیں۔ یہ چیزیں حاجی کیمپ میں چیکنگ کے دوران آپ کے سامان سے نکال دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ مٹی کے تیل یا گیس کے چولہے، اسلحہ، نشاور اشیاء جس میں نسوار بھی شامل ہے، حج کی منظور شدہ کتابوں کے سوا دیگر مذہبی لٹریچر بھی ساتھ لے جانا ممنوع ہے۔ صابن، قینچی اور چاقو بھی آپ کے سامان سے نکال دی جاتی ہیں۔ سعودی قانون کے مطابق نشاور اشیاء مثلاً چرس، افیون اور ہیروئن وغیرہ برآمد ہونے کی سزائے موت ہے۔ عازمین حج کسی دوسرے شخص کا کسی قسم کا پیکٹ اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ بعض اوقات ایسے پیکٹ میں سے ممنوع اشیاء برآمد ہوتی ہیں جس کی سزا حاجی کو ملتی ہے۔